नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान और आपका वेलकम करता हूं द वेस्टीज शो। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम मौजू पर मैं बात करने लगा हूं। आज का उस्ताद या आज का टीचर अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट्स को मुतासिर क्यों नहीं कर पाता है, इसके क्या वजह हैं? अगर आप हमारे इस वीडियो पर आए हैं तो इसे लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हैं। तो आइए डिटेल से हम समझते हैं कि आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है और इसकी क्या जरूरतें हैं और हमें क्या करना चाहिए। हार्ट सासोनियान मारूफ अंग्रेजी अखबार कैलिफोर्निया कोरियर का पब्लिशर है। इसके साथ साथ ये मुसन्निफ और सहाफत के मैदान में भी अपने जौहर दिखा रहे हैं। 1968 की बात है, जब ये 9वीं पास करके मैट्रिक में पहुंचे तो इनके घरेलू हालात बड़े खराब हो गए। वो स्कूल की फीस अदा करने के काबिल नहीं रहे, जिसकी वजह से इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इनके वालिद की टायरों की दुकान थी। हार्ट अगले दिन वहां पहुंचे और टायर मरम्मत करने में लग गए। एक दिन किसी खैरख्वाह की नजर इस पर पड़ी। उनको बहुत अफसोस हुआ कि एक काबिल बच्चा फीस न होने की वजह से तालीम से महरूम है। खैरख्वाह ने अपनी जराए से इनके लिए मुफ्त ट्यूशन का बंदोबस्त। अगले दिन हार्ट सासोनियान वहां पहुंचे और मुफ्त ट्यूशन की बात की तो इदारे के प्रिंसिपल ने बड़े रूखेपन से, बड़े रूखे अंदाज से इनकार कर दिया। शर्मिंदगी और परेशानी के आलम में वो वापस आए और एक बार फिर वालिद की दुकान पर काम करने लग गए। मगर कुदरत की रंग देखिए कि अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे थे जब उनको स्कूल की तरफ से वापसी का पैगाम मिला। वो स्कूल पहुंचे तो ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि उनकी स्कूल की फीस अदा हो चुकी थी। उन्होंने इंतजामिया से मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उनको बताया गया कि तुम्हारा मोहसिन गुमनाम रहना चाहता है। वो टिककर बैठने वाले कहाँ थे। उन्होंने किसी न किसी तरह अपने उस मोहसिन को ढूंढ निकाला। उन पर यह हैरत किन इंकशाफ हुआ कि यह मेहरबानी उनकी इंग्लिश की टीचर औलियाल वालिन ने की। उनको बताया गया कि जब तालीमी साल शुरू हुआ और टीचर ने उनकी कुर्सी खाली देखी तो उनसे रहा न गया। परेड मुकम्मल करने के बाद वो प्रिंसिपल के पास गईं और बोली, हार्ट की जितनी फीस बनती है वो मेरी तनख्वाह से काट लें और उसको दाखिला दें। टीचर की कर्म नवाजी से उनको सहारा दिया। उसने तालीम मुकम्मल की और फिर अमेरिका चले गए। 40 साल बाद वो लिबनान वापस आए। उनके हाथ में एक खतीर रकम थी जो वो लिबनान के स्कूलों के लिए लाए थे और अपने स्कूल भी गए और प्रिंसिपल को कई लाख का अतिया देते हुए अर्ज किया, सर, किसी तालिब इल्म को फीस न होने की वजह से स्कूल से मत निकालिए। न मालूम कौन सा बच्चा कल का एक काबिल डॉक्टर, एक अच्छा, एक सिफारतकार या एक दर्द दिल अरबपति बन जाए। वो अपनी अंग्रेजी टीचर से मिलने गए और पूर्णम आंखों के साथ उनका शुक्रिया अदा किया। हार्ट कहते हैं कि अगर ये अजीम औरत मुझ पर मुश्किल वक्त में एहसान न करती और मेरी डूबती नाव को सहारा न देती तो आज मेरे हाथ में 2 मास्टर डिग्रियां न होती। मैं एक कामयाब सहाफी, मुसन्निफ और कैलिफोर्निया कोरियर जैसे मारूफ अखबार का पब्लिशर न होता, बल्कि बैरूत में अपने वालिद की दुकान पर टायर ठीक कर रहा होता। साथियों, यहाँ मैं अपने जिंदगी में उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन असातिज़ा का, मौलाना अबू बकर साहब का, मौलाना अबुल कासिम साहब का, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, मास्टर सऊद साहब का और मौलाना अब्दुल अहद साहब का, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ कीमती वक्त निकाल कर मुझ नाचीज जैसे इंसान को एक काबिल इंसान बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 2 बहनों का। लगभग यह बात 1995 की है। मेरी भी माली हालात कुछ ऐसे ही थी। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ और मैं भी एक यतीम बच्चा था। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 2 बहनों का
اور مجھے آج کہتے ہوئے یہ شرم نہیں محسوس ہو رہی ہے بلکہ فخر محسوس ہو رہی ہے، اور ان کے اس دریا دلی کا میں شکر گزار ہوں کہ اس وقت ان دو بھائیوں نے میری مدد کی تھی۔ جب میرے پاس کاپی نہیں تھی تو انہوں نے اپنی کاپی میں سے پھاڑ کر کے مجھے کچھ اوراق دیے تھے تاکہ میں اپنی امتحان کو مکمل کر سکوں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان سبھی ساتھیوں کا جنہوں نے مجھے ایک بے سہارا کو سہارا دیا۔ انسان کا اچھا یا برا کوئی بھی عمل فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا ایک غلط قدم کسی کو برباد کر سکتا ہے اور ایک اچھا فیصلہ کسی کی بھی زندگی بنا سکتا ہے۔ انسانیت سازی میں جتنا بڑا کردار ایک استاد کا ہے اتنا کسی اور فرد کا نہیں۔ وہ معجز طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں نئی نسل کا خمیر ہوتا ہے اور اس سے وہ جو بھی شکل بنائے معاشرہ بھی ویسا ہی بنتا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز ٹیچنگ سے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اپنے اساتذہ پر انویسٹ کرو، تمہاری نسل کامیاب ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئی نسل کی تربیت کا انحصار اساتذہ کی تربیت پر ہے۔ اگر استاد تربیت یافتہ اور قابل ہے تو وہ نسل بھی ایسی بنا کر دے گا جس پر قوم کو فخر ہو، لیکن اگر استاد نااہل اور قابلیت سے خالی ہے تو پھر وہ نئی نسل کے لیے تعمیر نہیں تخریب کا باعث بنے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جس طرح ہمارا نظام تعلیم زبون حالی کا شکار ہے، ایسے ہی تدریس کا شعبہ بھی بہت کمزور ہے۔ سسٹم موجود ہے، وزارات بھی ہیں، مراعات بھی اور تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، لیکن نتیجہ وہ نہیں مل رہا جس کے قوم کو ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ استاد کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، استاد کو تب دیکھو جب وہ دوسروں کے بچوں کو پڑھا رہا ہو۔ اگر تو تمہیں یوں لگے کہ جس محبت اور لگن سے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہے وہ اس کے ذاتی بچے ہیں تو وہ استاد اچھا ہے، اگر اس سے ہٹ کر کچھ کر رہا ہے تو اچھا استاد نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اچھا استاد نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ماضی پر نظر دوڑائیں تو اس خطے میں ایسے با کمال اساتذہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے وسائل نہ ہونے کے باوجود کئی نسلوں کی شاندار تربیت کی۔ ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم نہیں تھی، لیکن شوق تھا، جذبہ تھا، خلوص تھا اور سکھانے کا گن انہیں آتا تھا، جس کی بدولت انہوں نے اپنے شاگردوں کو اخلاقی، علمی اور فکری اعتبار سے مثالی بنا لیا تھا۔ ہم آج بھی ان اساتذہ کے نام لیوا ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ دوسری طرف آج کے اساتذہ اپنے اندر اپنے مصنف کے مطابق خوبیاں پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں، پھر ہمارے معاشرتی رویے نے بھی انہیں مایوس کیا ہے۔ ہم نے انہیں وہ عزت نہیں دی جس کی یہ حقدار تھے، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ تدریس کا شعبہ تنزلی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اس مسئلے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اہم نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، زمانے کی ترقیاں اور آج کا استاد۔ آج کا زمانہ جہاں ہر چیز میں ترقی کر رہا ہے، وہیں تعلیم اور تدریس کے میدان میں بھی شاندار ترقیاں ہوئی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تدریس کے انداز اور ٹرینڈ بدل چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی پرانے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور رٹا سسٹم کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ آج کے استاد کو یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ نئے زمانے کے نئے ٹرینڈ کے مطابق خود کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ ریسرچ بیس ان تمام نئی تکنیک کو سکھانا اور پھر ان کے مطابق اپنی تدریسی ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے۔ اس سے نہ صرف طلبہ کی بہترین تربیت ہوگی بلکہ اساتذہ کا وقت اور توانائی بھی بچ جائے گی۔ نمبر 2، عمومی کمزوریاں۔ آج کے اساتذہ میں کئی ساری
عمومی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے نتائج متاثر ہو رہے ہیں۔ آج کا استاد ان جدید تدریسی طریقہ کار سے نابلد ہے جن کی بدولت ٹیچنگ کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ آج کا استاد پوری کلاس کو ایک ہی فرد سمجھ کر پڑھا رہا ہے، حالانکہ کلاس میں ہر بچہ مختلف شخصیت کا مالک ہے اور اس کو پڑھانے کے لیے اس کی شخصیت کی سطح پر آنا ضروری ہے۔ آج کا استاد خود شناس نہیں ہے اور اس طاقت سے بے خبر ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی قابلیت کو بھی خود شناس نہیں بنا پا رہا ہے۔ آج کے استاد کی کمیونیکیشن اسکلز اور پریزنٹیشن اسکلز کمزور ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ اس کے پڑھانے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ آج کا استاد باڈی لینگویج کے اصولوں سے بھی ناواقف ہے۔ آج کے استاد میں شخصیت سازی کا فقدان ہے اور اسی وجہ سے وہ نئی نسل کی شخصیت سازی بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ آج کے استاد کا لباس بھی متاثر کن نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ باوقار نہیں لگ رہے ہیں اور اپنی ذات سے کسی کو متاثر نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ استاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو متاثر کریں۔ ولیم اتھر کہتے ہیں، معمولی استاد بناتا ہے، اچھا استاد سمجھاتا ہے، اعلیٰ استاد ظاہر کرتا ہے، جبکہ عظیم استاد متاثر کرتا ہے۔ نمبر 3، استاد کی تقریری۔ یونیورسٹی سطح پر جب اساتذہ کی تقریری ہوتی ہے تو وہاں ایک ہی چیز پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور وہ ہے پبلیکیشن۔ حالانکہ ایک ریسرچر اور ٹیچر میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں تدریسی قابلیت سے زیادہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ امیدواروں نے ریسرچر کتنی کی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا فرد جب کلاس روم میں آتا ہے تو اس کو پڑھانا نہیں آتا اور نتیجہ طلبہ اور والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ طلبہ کو پڑھانے کے لیے ریسرچر کی نہیں بلکہ ٹیچر کی تقریری کی جائے اور ریسرچر کے لیے الگ اسامی بنا دی جائے۔ اسی طرح اسکول لیول پر ہائرنگ کرتے وقت اساتذہ کی کمیونیکیشن اسکلز اور پریزنٹیشن اسکلز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ نمبر 4، ٹیچنگ ٹریننگ۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی بھی استاد کو ٹریننگ کے بغیر نوکری نہیں ملتی تھی، لیکن پھر یہ چیز ختم ہوتی چلی گئی اور آج یہ عالم ہے کہ اساتذہ کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو بغیر کسی پروفیشنل تربیت کے بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ حالانکہ ٹریننگ کے بغیر کسی بھی استاد کی کارکردگی معیاری نہیں ہو سکتی۔ آج ہم سب کو اس بات پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں ایسے ادارے بنانے چاہیے جو اساتذہ کو تربیت دیں اور صرف ایک دفعہ تربیت دے کر اساتذہ کو آزاد نہ چھوڑیں بلکہ سال 6 مہینے کے وقفے سے انہیں دوبارہ تربیت دیں اور ٹریننگ کی بنیاد پر ہی ان کو ترقی دی جائے۔ ان ٹریننگ پروگرامز میں ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جائے، باڈی لینگویج، لباس، بول چال، شائستگی، صبر و تحمل، مسائل کا حل، سمجھانے کا انداز، طلبہ کو موٹیویٹ کرنے، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو باہر لانے اور انہیں انسپائر کرنے کی تربیت دی جائے۔ نمبر 5، حقوق و فرائض۔ بہت سے لوگوں میں سے جنہوں نے ٹیچر کو ٹریننگ دی تھی ان کا کہنا تھا ٹریننگ کے دوران اساتذہ کا رویہ افسوسناک ہوتا تھا، وہ موضوع کے متعلق سوالات کو کم جبکہ اپنی نوکری کی شکایات زیادہ کرتے نظر آتے تھے۔ مانا کہ آج کا استاد کئی سارے مسائل کا شکار ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی کی بنسبت آج کے اساتذہ کو زیادہ مراعات اور تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کے پاس سہولیات کی بھی فراوانی ہے، لیکن کیا وہ اپنی فرائض بھی
आसान अंदाज में पूरे कर रहे हैं। यह एक लम्हा फिक्रिया है जिस पर आज के उस्ताद को सोचना चाहिए। नंबर 6, 3 बुनियादी चीजें। नंबर 1 मालूमात, नंबर 2 काबिलियत, नंबर 2 रवैया। वो 3 बुनियादी चीजें हैं जो किसी भी उस्ताद के लिए बहुत जरूरी हैं। एक टीचर को अपने मजमून पर दस्तरस रखने के साथ साथ इजाफी चीजों का इल्म भी होना चाहिए और फिर अपने इल्म के मुताबिक उसके पास काबिलियत भी होनी चाहिए ताकि वो इल्मी तौर पर उस काम को अंजाम दे सकें, जिसके साथ साथ उसका रवैया भी ऐसा होना चाहिए जो उसकी शायान शाह हो। रवैया एक बुनियादी चीज है। अगर किसी उस्ताद का रवैया ठीक नहीं और वो अपने रवैये से टीचर लग नहीं रहा है तो उसका मतलब है कि वो दिल से टीचिंग नहीं कर रहा है। ऐसे में वो तलबा की तरबियत भी दुरुस्त सिमत में नहीं कर सकता। नंबर 7, टीचिंग लाइसेंस। ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हुए अगर एक ड्राइवर ऑल्टो छोटी सी कार भी बगैर लाइसेंस के नहीं चला सकता तो बगैर लाइसेंस के एक उस्ताद को भी नस्लों की तरबियत की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। लाइसेंस लाजमी होने का फायदा ये होगा कि इस शोबे में गैर तरबियत याफ्ता शख्स नहीं आ सकेंगे। हमारा अलमिया ये भी है, यहाँ जो कुछ नहीं बन पाता वो टीचर बन जाते हैं। हादसाती टीचर्स के फरावानी में तरबियत कहीं बहुत पीछे रह गई है और अब हम सिर्फ नंबरों के दौर में लग चुके हैं। लाइसेंस याफ्ता टीचर का मतलब ये होगा कि यह शख्स तदरीसी मैदान के लिए दरकार तरबियत हासिल कर चुका है और हम पूरे एतमाद के साथ उनको नस्लों की तरबियत की जिम्मेदारी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।